رمز عشق تحریر نور آصف قسط 11 ڈرائیونگ کرتے ہوئے زران نے ابریج کی طرف نگاہ ڈالی جو خاموشی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ زران نے ابریج کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، ایک لفظی جواب آیا۔ زران ابریج کا اسمارٹ چہرہ دیکھتا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا نے برج پر پھر سے نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اس کی شال اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے تھی۔ اسے اپنی شال میں دیکھ کر زران کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ ابرش کمفرٹیبل ہو؟ زران کی لہجے سے ٹپکتی مٹھاس محسوس کر کے ابرش خود پر زران کی شال اچھی طرح لپیٹے دروازے کے ساتھ کھس گئی۔ اس کی بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ زران نے اس کی حرکت پر بہت مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم مجھے لے کر غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہماری پہلی ملاقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھی، شاید اس لیے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو غلط سمجھ بیٹھے تھے۔ زران بات کرتے کرتے رکا تھا، اپنی آئی برو مسلی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی کو صفائی دے رہا تھا اور یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تم بھی ویسی نہیں ہو جیسی میں سمجھا تھا، میں بھی ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتی۔ آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا میں آپ کو پہلے دن سمجھی تھی۔ اب رش زران کی بات بیچ میں ہی کاٹ چکی تھی۔ اچھی طرح شال کو لپیٹ دے۔ زران کو جتاتی نظروں سے دیکھا بھی تھا۔ وہ اسے کس طرح کا مرد سمجھتی ہے۔ ابرش کی نظروں کا مفہوم سمجھتے زران کے اندر غصے اشتعال کے بھانبڑ چلے تھے اور اشتعال سے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اسٹیئرنگ کو ایک طرف گھماتے ہوئے گاڑی کو زوردار جھٹکا دیا تو ابرش مزید گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا ٹکرائی تھی۔ سر زور سے گاڑی کے تھر تھراتے شیشے سے لگا تھا۔ پورا وزن جیسے پیروں پر پڑا تھا۔ پیروں میں ایک بار پھر سے درد اٹھا تھا۔ ابرش درد سے کرختے چیخ اٹھی تھی۔ اس کے چیخنے پر زران نے جلدی سے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ تیز تھی۔ یکدم بریک لگانے پر گاڑی بری طرح اچھلی تھی۔ ابرش کے پاؤں کا درد اب تو خطرناک حد تک بڑھا تھا۔ کیا ہوا ہے ابرش؟ زران نے اسے زاروں کتار روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ وہ اپنے پیر کو پکڑے پوری طرح رو دی تھی۔ مجھے پھر سے درد ہو رہا ہے، وہ بھی شدید درد، ابرش نے درد سے کراہتے بمشکل ہی کہا تھا۔ زران نے پریشانی سے جھکتے ہوئے اس کے پیر کو ہاتھ لگانا چاہا تو ابرش نے اس کا ہاتھ بری طرح سے جھٹک دیا تھا۔ رہنے دے، میں خود دیکھ لوں گی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، ابرش غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ چیخی تھی۔ زران جو اپنا غصہ کب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید مقابل ابھی تک اس کے اصل روپ سے واقف ہی نہ تھا۔ وہ تو پہلی ملاقات ابھی تک نہیں بھول پا رہی تھی۔ اگر وہ اسے اپنے مزاج اور غصے سے اچھی طرح روشناس کروا دیتا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کرنا بھول جاتی۔ اسے جھٹکنا تو دور کی بات تھی، زران کو اس کا ہاتھ جھٹکنا بہت چبھا تھا۔ جس طرح اس کے پیروں کو بنا کسی ناگواری کے چھو رہا تھا، اگر کوئی اسے دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا۔ زران خانزادہ کسی کے پیروں کو چھو رہا ہے، وہ بھی ایک عورت کے پیروں کو، مگر یہ سب نہیں جانتے تھے۔ مگر وہ اپنے جذبوں میں سیدھا اور کھرا تھا، نفرت میں حد سے بڑھ جانے والا، محبت میں حد سے گزر جانے والا۔ زران کچھ پل لب بھیجے دیکھتا رہا، دوسرے ہی پل اس نے بھی ہر لحاظ بلائے طاق رکھا تھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا ہیل پہن کر حویلی سے نکل پڑو۔ مجھے بتاؤ ذرا، ان علاقوں میں کون ہیل پہنتا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ گاڑی میں نہیں جانا تھا، تم خود ہی حویلی سے منہ اٹھا کر نکل آئی، پھر منہ اٹھا کر دریا کی طرف نکل پڑی۔ سامنے سیدھی سڑک تمہیں نظر نہیں آئی؟ ان اونچے نیچے راستوں میں تمہیں شوق ہو رہا تھا خود کو چوٹ پہنچانے کا۔ اب ایک چھوٹی سی بچی کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہو۔ زران کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنا بہت برا لگا تھا۔ وہ جب اس سے دور ہوتی کھسکی تھی تب بھی ایسے ہی اس کے اندر اشتعال غصہ برپا ہوا تھا۔ ابرش اسے نم آنکھوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ بہت بری طرح چلایا تھا۔ پیر میں اٹھتے درد سے زیادہ اس کے یوں چلانے پر تکلیف ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس کی رحم و کرم پر تھی۔ وہ کتنا بے بس خود کو محسوس کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ اس سفر نہ کرتی۔ اتنی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے رخ پلٹے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ زران کافی دیر تک لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایک سائڈ پر گاڑی روکے ہوئے تھا۔
پتہ نہیں یہ لڑکی چاہتی کیا تھی۔ اگر فرسٹ ملاقات میں اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا تو اس نے کون سے اپنے لفظوں سے اس پر پھول برسائے تھے؟ اس کی نظروں تک اس نے غلیظ نگاہوں سے متشابہ کر دیا تھا۔ زران غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ ابرش کے دل میں خود کے لیے پیدا ہوئی گانٹ اسے بہت بری طرح چھپ رہی تھی۔ زران نے ایک نظر اسے دیکھا جو خاموشی سے اپنی سائڈ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہہ رہے تھے مگر اس کے چہرے پر تکلیف نمایاں تھی۔ زران نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ زران کے چہرے پر شدید قسم کی سرخی چھائی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا چیز بری لگ رہی ہے۔ اسے ابرش کا ہاتھ چھٹکنا اتنا کیوں ناگوار لگا تھا۔ اب اس کی خاموشی بھی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے شدید درد ہو رہا ہے، مگر اب اس کے آنسو چھپانا بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کی تکلیف بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ زران نے پاس ہی ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے پاس گاڑی روکی۔ اپنے یوں ہی سوار چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ ابرش کی طرف آتے اس کا دروازہ کھولا تو ابرش نے نا سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے پاؤں میں درد ہے تو ڈاکٹر کو چیک کروا لو، زران نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے مگر کافی نرمی سے کہا۔ مجھے نہیں چیک کروانا، آپ مجھ پر مہربانی کریں، مجھے میرے گھر تک لے جائیں، اس سے آگے مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں، ابرش نے رکھائی سے کہتے منہ موڑا تھا۔ ابرش میں کوئی احسان نہیں کر رہا، تمہیں درد ہو رہا ہے، سفر ابھی لمبا ہے، یہ درد بڑھ جائے گا، چیک کروا لو۔ زران نے اپنے مزاج کے برعکس اس بار بھی کافی نرمی سے کہا تھا مگر غصے سے اپنے دان ضرور کچکچائے تھے۔ وہ بہت ہی ڈھیٹ ثابت ہوئی تھی اس کے نزدیک۔ ابرش کے چہرے پر درد کی شدت کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے اس کا تلخ رویہ اگنور کر گیا تھا۔ اگر درد ہو بھی رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، اتنے سے درد سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ میں اس وقت آپ کے رحم و کرم ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھی ہوں، ورنہ کبھی آپ کا ایسا چلانا برداشت نہ کرتی۔ ابرش کی آواز بھیگی۔ زران اس کا بھیگا لہجہ اس کے چہرے پر اٹھتے درد کو دیکھے گیا، پھر تھوڑا سا آگے ہوتے اس کی سیٹ پر جھکا تو ابرش پیچھے کو ہوتی تھوڑا کھسکی تھی۔ زران نے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کا بازو دبوچے اس کی خود کی طرف کھینچتے اس کے قریب ہوا۔ ابرش کی آنکھیں زران کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، دونوں ایک دوسرے کو بنا پلکے جھپکائے دیکھ رہے تھے۔ زران کی نظریں اس کی شہد رنگ آنکھوں سے ہوتی اس کی گلابی لبوں پر جا ٹھہری تھی۔ یکدم زران کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، اس کے بدن سے اٹھتی مسحور کن خوشبو زران خان زادہ کے حواسوں پر چھائی تھی۔ گلابی لبوں سے اپنی نظریں چراتے اس نے اپنے چہرے پر پہلے سے بڑھ کر سنجیدگی طاری کی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ سوچو اگر میں تمہیں سڑک پر چھوڑ کر چلا جاؤں تو کیا کرو گی تم؟ یقیناً پیدل چل کر تو اسلام آباد جانے سے رہی۔ زران کی تنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ابرش نے غصے سے اپنا بازو اس کے حصار سے چھڑوایا تو زران نے پہلے سے بھی اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے قریب کرتے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ تمہارے پاس سیل فون ہے اور نہ ہی تمہارے پاس پیسے، کیا کرو گی تم؟ زران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر لہجے میں تنزن پوچھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ ابرش نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ سوال کر رہی ہو کہ مجھے میری بات کا جواب دے رہی ہو؟ زران نے آبرو اچکائی تھی۔ یعنی آپ کا ارادہ مجھے اس سڑک پر چھوڑ کر جانے ہیں؟ ابرش کی نگاہوں میں بے یقینی بڑی تھی۔ میرے اور تمہارے درمیان ابھی تک ایسا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں ہوا تو تم مجھے ایسے بے یقینی سے دیکھو۔ پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ زران نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ زران کی بات پر وہ جزبز ہوتی اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹ گئی تھی۔ گڈ، وہ تو تمہیں یاد ہے، نہ ہی کبھی بھولنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ زران نے اس کا عمل بغور دیکھتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ جب تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اتنا سویلائزڈ نہیں ہوں تو مجھ سے اچھی امید بھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہاں اس سڑک پر تنہا چھوڑ کر جا سکتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری بلا سے تم مرو یا جیو، اس لیے خاموشی سے گاڑی سے اترو۔ زران کے اٹل لہجے پر ابرش کے عارض پر آنسو برسنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھتے زران نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے زور سے دبایا تھا۔ ابرش کو خاموش آنسو بہاتا دیکھ کر زران کو اپنے سر لہجے پر قائم رہنا پڑا۔
اسے احساس ہوا تھا یہ مغرور حسینہ پیار کا مطلب کچھ خاص نہیں سمجھتی۔ شابش ہری، اب بنا کوئی بحث کیے 2 منٹ سے پہلے گاڑی سے اترو۔ زران نے اب کی بار سہ لہجے میں حکم دیا۔ کیسے اتروں؟ میں نے شوز نہیں پہنے۔ ابرش کا لہجہ بھی نم ہوا تھا۔ زران نے بے اختیاری میں اس کی پلکوں پر بھیگی شبنم کو چننے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر سرد سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ خود کو ڈپٹا بھی تھا وہ کیوں اتنا بے اختیار ہو رہا ہے۔ ابرش، یہ جگہ صاف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے شوز نہیں پہنے۔ ویسے بھی آج سڑک پر برف کی قالین بچھی ہے، تمہارے پاؤں گندے نہیں ہوں گے۔ چلو باہر آؤ۔ زران اس کے لہجے کی نمی محسوس کرتے اپنے سرد پن پر قابو پائے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے زران، میرے پاؤں پر وزن نہیں پڑ رہا۔ کوئی اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے؟ ابرش کے لہجے کی شبنم بڑھی تھی اور زران کی بے چینی۔ ابرش کے منہ سے اپنا نام سن کر اس کی دھڑکنوں میں پھر سے روانگی آئی تھی۔ یہ لڑکی تو ہر طرح سے اس کا دل دھڑکانا جانتی تھی۔ میں بے حس ہوں مگر تمہارے معاملے میں نہیں ہوں۔ زران نے بے اختیاری سے اس کی گالوں پر بہتی نمی اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنی۔ ابرش نے اس کی بات پر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے جذبات دیکھ کر ابرش کی آنکھوں کی حیرانگی بڑھی تھی۔ زران کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی بازوؤں میں بھرتے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالا تو ابرش کا رنگ خف سے سرخ پڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اتارے مجھے، ابرش سرخ چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ اسلام آباد کے سفر میں ابھی تقریباً 4 گھنٹے باقی ہیں۔ برف باری کی وجہ سے گاڑی کی سپیڈ بھی سلو ہے۔ ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے۔ تب تک میں تمہارا بے سرا میوزک نہیں سن سکتا جو ہر تھوڑی دیر بعد تم مجھے سسکیوں کی صورت میں سناتی ہو۔ اس لیے تمہارے درد کا علاج ضروری ہے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اتنا وزن اٹھانے کا۔ زران نے سنجیدگی سے کہا تو ابرش کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ زران، مجھے نیچے اتارے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا جو آپ مجھے یوں بار بار چھوئیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ ابرش دبے آواز میں چیخی تھی۔ اچھا، مجھ پر یہ مہربانی کیوں؟ زران اپنی مسکراہٹ دبائے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ دوبارہ ایسے کبھی حرکت کی تو آپ کا بھی منہ توڑ دوں گی۔ ابرش کی بات پر زران نے غصے سے اسے دیکھا تو ابرش منہ موڑ گئی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، جانتی ہو میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ زبان، یہ لہجہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ زران کو اس کا لہجہ خود کے لیے پسند نہیں آیا تھا۔ ابرش یہ پہلی لڑکی تھی جس کی باتیں اسے ناگوار گزرتی تھی اور وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ہر ایک بات اب سیدھا اس کے دل پر لگتی تھی۔ وہ اس پر غصہ بھی کرنے لگا تھا جس پر ذرا برابر طنز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے بہت حق سے ڈانٹتا تھا۔ وہ اس پر اب اپنا پورا حق سمجھنے لگا تھا۔ ابرش بے بسی سے جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی جب وہ اس حویلی آئی تھی۔ آئندہ وہ مر کر بھی کبھی حویلی آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نہ اس اکھڑو مزاج خانزادہ کو اپنی آئندہ زندگی میں دیکھنے کی تمنائی تھی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے زران کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے اٹھائے بہت آرام سے چل رہا تھا۔ بس آج شکر ہاسپٹل میں کوئی نظر نہیں آیا تھا، ورنہ زران کے ایسے اٹھانے پر اسے بہت خفت اور شرم محسوس ہو رہی تھی۔ زران کی شال سے اٹھتی اس کی تیز مہک اسے اپنے جسم میں رچتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھائے ہوئے تھا تو ابرش کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا تیز پرفیوم بھلا کون لگاتا ہے؟ ابرش نے غصے سے اپنے حسین نکوش بگاڑے تھے۔ لگتا ہے مس امریکہ اب آپ کو درد نہیں ہو رہا، اس لیے میرا بھرپور معائنہ کیا جا رہا ہے۔ زران نے مسکراہٹ دبائے کہا تو ابرش سٹپٹا کر رہ گئی۔ میں آپ کا معائنہ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے آپ کا پرفیوم نہیں پسند۔ اب اسے اٹھائے، اتنا تیز پرفیوم کون لگاتا ہے؟ ابرش نے صاف کوئی سے اپنی ناپسندیدگی جتائی۔ مجھے تو تمہاری پرفیوم بہت پسند ہے۔ زران کا لہجہ گھمبیر ہوا تھا۔ ابرش کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ وہ اس کی باہوں میں جھٹ پٹائی۔ مجھے تو تمہاری پرفیوم بہت پسند ہے۔ زران کا لہجہ گھمبیر ہوا تھا۔ ابرش کا رنگ خطرناک حد تک سرخ پڑا۔ وہ اس کی باہوں میں جھٹ پٹائی۔ ہاسپٹل اندر سے بالکل سنسان تھا۔ زران اس کے چھٹ پٹانے کی پرواہ کیے بغیر اسی لیے ایک کمرے میں داخل ہوا اور اسے احتیاط اور نرمی سے چیئر پر بٹھایا۔ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں کاؤنٹر پر چیک کرتا ہوں، کوئی ڈاکٹر اویلیبل ہے تو اسے یہاں بھیجیں۔ زران اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔
ابرش کے چہرے پر غصے کے اثار بہت نمایاں تھے۔ اسے اس کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی جو اس کے چہرے سے بیان تھی۔ اب وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ زران اس کے حسین نگوش کو گہری نظروں سے دیکھتا چلا گیا۔ کہاں پھنس گئی ہوں، کب جان چھوٹے گی میری اس خان سے؟ اس کی بات یاد کر کے ابرش کے گال بھاپ چھوڑنا شروع ہو چکے تھے۔ ہر جگہ اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، یہاں تک اپنے وجود پر اوڑی شال سے بھی اس کی ہی مہک محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش نے تمام خیالوں کو جھٹکتی پھیکی آنکھوں سے اپنے پاؤں کو دیکھا جہاں سے درد اٹھتا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ واقعی میں اب اس درد کا علاج نہ ہوتا، وہ اسلام آباد پہنچتے ہی مر جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لیڈی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ابریش کے پاؤں کا معائنہ کرتے ہوئے پٹی کی اور پین کلر کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ زران اس دوران کمرے سے باہر تھا۔ ڈاکٹر کے بلوانے پر وہ اندر گیا۔ میں نے ان کا پاؤں چیک کیا ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ یہ صرف اپنے ڈر کی وجہ سے اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈال رہی، جس طرح آپ نے ان کے پاؤں کی موچ ٹھیک کی تھی۔ یہ اس بات کو لے کر ڈر گئی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا تو ابرش کی نظریں زران کے مسکراتے ہوئے چہرے سے ٹکرائیں تو ابرش نے بے رخی سے منہ پھیر لیا تھا۔ زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی وہ جانتا تھا۔ آپ کی مسز کی پاؤں کی پٹی کر دی ہے، کل تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پین کلر کا انجیکشن لگا دیا ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں۔ تھوڑا سا بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا، مکمل ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہتے پرسکرپشن زران کی طرف بڑھائی۔ لیڈی ڈاکٹر کے مسز کہنے پر ابرش نے سر پٹاتے ہوئے زران کو دیکھا جس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ میں ان کی مسز نہیں ہوں، انفیکٹ میں ان کی گھر کی عورت بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، اور میں ایک خانزادہ کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی۔ زران کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ ابرش کو آگ لگا گئی، اس لیے تنزن ڈاکٹر کی بات کی تصحیح کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ زران کا رنگ سرخ پڑا تھا، اسے ابرش کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، بلکہ آگ سی لگی تھی۔ زران لب بھینچے خود پر کنٹرول کرتا ابرش کو سہارا دینے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ابرش کی بات پر اسے رکنا پڑا۔ ڈاکٹر پلیز کوئی لیڈی ہیلپر ہوگی آپ کے ہاسپٹل میں جو مجھے گاڑی تک چھوڑ دے۔ ابرش کی بات سنتے ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے فون ملاتے کسی کو اندر بلایا تھا۔ زران سرخ چہرے کے ساتھ جلدی سے باہر نکل گیا۔ ارحام کی صبح آنکھ کھلی تو رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ رات اس پر وحشی بربریت ڈھانے کے بعد کافی دیر تک آنکھوں پر بازو رکھے سیدھا لیٹا رہا، اپنے پہلو میں پڑے بے ہوش وجود پر اس کا غصہ لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے اس کا وجود اپنے پاس بھی گوارا نہیں تھا، مگر اس بے ہوش ساکت وجود کو وہ نفرت سے دیکھتا رخ پلٹ گیا تھا۔ نیند میں جانے سے پہلے اس کی نظروں کے سامنے پریزے کا چہرہ آیا تھا۔ وہ اتنے دنوں بعد حویلی آیا تھا مگر پریزے کو دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ پری گل کو طلاق دینے کے بعد وہ پریزے کو چاہتا تو روک سکتا تھا، مگر جانتا تھا وہ اگر پریزے کو روکتا تو پری گل بہت تماشا کرتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا پریزے کے معصوم ذہن پر کسی چیز کا اثر پڑے۔ ہم نے ایک نظر اپنے پاس پڑے وجود پر ڈالی تو اس کے جسم اور چہرے پر اپنی وحشی شدتوں کے دیے گئے نشانوں پر وہ اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ نہ چاہتے بھی وہ اس کے قریب ہوتے، اس پر جھکتے، اس کی لبوں کو دیکھنے لگا جن پر گہرا زخم تھا۔ ارحام نے بے اختیاری میں اس کے لبوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرا تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی سسک اٹھی تھی۔ زخم کافی گہرا تھا۔ اس کی سسکنے پر بے چین ہوا تھا، بھلا کب اس نے کسی کو تکلیف دی تھی، وہ بھی ایک عورت کو جو اس کی عزت تھی۔ صرف لبوں پر ہی نہیں، اس کی گردن، اس سے نیچے نظر آتی گہرائیوں پر بھی اس کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ ارحام اسے دیکھتا اپنے لب بری طرح بھینچ گیا تھا۔ رات اس کی غیر ہوتی حالت اس کی تکلیف کی شدت سے بد ہوتی آنکھوں سے اندازہ لگا چکا تھا۔ پر موجود ایک نخیز کلی تھی جسے اس نے بے رحمی سے نوچ ڈالا تھا۔
وہ سمجھ چکا تھا وہ ایک معصوم اور کم عمر لڑکی ہے جس کو اس سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر یہ اس کی بے گناہی کے لیے کافی نہیں تھا۔ یقیناً وہ اس رات کو کسی سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، شاید اپنے کسی بوائے فرینڈ سے، شاید تنہائی میں وہ اس کے کسی عمل سے ڈر گئی تھی۔ جس کی باعث وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ رات جس طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس سے اندازہ لگا چکا تھا جتنی وہ خوبصورت ہے اتنی ہی نازک، مگر کوئی بھی بات اس کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں پیدا کر رہی تھی۔ ارحام کے لبوں پر نفرت امیز مسکراہٹ دوڑی، اسے اس پر بالکل ترس نہیں آ رہا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ کیا کوئی بات، کوئی دلیل اس کے دل میں اس لڑکی کی نفرت کم کر سکتا تھا؟ اس نے بے شرموں کی طرح اس کے ساتھ رات گزارنے کا بتایا، اس کے کردار پر وار کیا۔ کیا وہ ساری عمر اپنے کردار کو اپنے گھر والوں کی نظروں میں بلند کر سکے گا؟ سب سے بڑھ کر اگر اس کی بیٹی کو کبھی یہ پتہ چلا تو وہ کیسے اپنی بیٹی سے نظریں ملا سکے گا؟ اسے پورا یقین تھا پری گل پریزے کے دماغ میں اس کے لیے نفرت ضرور بھرے گی۔ ارحام یہ سوچتا مزید بے چین ہوا تھا۔ تھوڑی بہت ہمدردی اسے ساکت وجود سے محسوس ہوئی تھی، اب وہ بھی کہیں مفقود ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کی پریزے کو ماں یا پھر باپ کے بغیر پلنا پڑے گا۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کی شفقت کو ترستا رہا، اب اس کی بیٹی کے نصیب میں بھی یہی تھا، وہ اپنے رشتوں کو ترسے گی۔ ارحام کرب سے اپنی بال مٹھیوں میں دبوچ اٹھا۔ ارحام حور کے بے ہوش وجود پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ ارحام شاور لینے کے بعد ڈریسنگ روم سے بلیک شلوار قمیض پہن کر باہر آیا، کندھوں پر بلیک شال اوڑے ہوئے تھا، چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کل رات سے سرخی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے وہ کافی بے چین تھا، اپنے خاص آدمی کو فون کرتے گاڑی تیار رکھنے کا حکم دیا تھا، ساتھ ہی گارڈز کو بھی الرٹ رہنے کو کہا۔ اس کا پریزے سے مل کر اسلام آباد واپس جانے کا ارادہ تھا، اسے یقین تھا پری گل اسے پریزے سے ملنے نہیں دے گی، اس کے گھر والے اسے وہاں دیکھ کر شاید اس پر گولیاں چلا دیں، مگر کچھ بھی ہو وہ پری گل کے پاس اپنی بیٹی نہیں رہنے دے سکتا تھا، اسے اپنی بیٹی اپنے پاس چاہیے تھی۔ وہ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے باہر کی جانے پڑا، کمرے سے باہر جاتے ہوئے اس کی نظر پھر سے اس ہور کے ساکت وجود پر پڑی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، ہور کی حالت دیکھتا وہ کمرے سے باہر قدم نہیں رکھ سکا تھا، وہ اس کی نکاح میں تھی، اس کی عزت تھی، اس حالت میں اس پر گھر کی عورتیں بھی نظر ڈالیں اسے یہ بات مناسب نہیں لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھا، زمین پر پڑے اس کے لباس کو ایک نظر دیکھا تھا، اس کے ساکت وجود کو دیکھتے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھے اسے دیکھنے لگا، اس کے کم سے نخیز بدن پر اپنا وحشی پن دیکھتے ہوئے پھر سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ ارحام نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر زوردار مکہ مارا، اتنا ظالم، وہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیسے یہ کر سکتا ہے۔ ارحام خان زادہ نے گہرے سانس بھرتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے، اپنے عمل سے کراہیت محسوس ہوئی، مگر سامنے پڑے وجود سے اس کی نفرت بھی لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ عجیب تو راہ پر تھا، اپنے عمل کو جائز نہیں سمجھتا تھا، مگر اس سامنے پڑے ساکت وجود کے لیے ہر سزا اسے کم لگ رہی تھی۔ ارحام نے گہرا سانس بھرتے اس کا لباس زمین سے اٹھا کر بہت نرمی اور احتیاط سے اسے زیب تن کروایا تھا۔ وہ مزید اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جہاں جہاں اس کے کھردرے ٹھنڈے ہاتھ چھو رہے تھے وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی سسک جاتی۔ اس دوران اس نے اس کی طرف نگاہ نہیں کی تھی۔ وہ مزید اپنی بے رحمی اور بربریت نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا، حتیٰ کہ اس کا لمس اور اس کی شدتیں اس کے لیے کافی نرمی لیے ہوتی تھی، اور وہ ہور اس کی کم عمری اس کے نازک بدن کا خیال کیے بغیر کل رات کافی سختی اس پر کر چکا تھا۔ ارحام اس پر کمبل اچھی طرح اڑا کر اس کے پاس سے اٹھتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں موجود صوفے پر اسے ہور کا ہینڈ بیگ پڑا ہوا ملا جو اس رات اس نے اس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ ارحام کچھ سوچتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھا تھا، اس نے وہ بیگ اٹھا کر کھولا تو اس کی ایک پاکٹ سے اس کی کالج کا آئی ڈی کارڈ ملا۔ وہ آئی ڈی کارڈ دیکھ کر چونکا تھا، یہ ایک میڈیکل کالج کا آئی ڈی کارڈ تھا جو کہ بہت مہنگا انسٹیٹیوٹ تھا، جس کی سالانہ فیس کروڑوں میں تھی۔
وہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھی، اس کا اندازہ بالکل درست نکلا تھا، وہ ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ اسے 18 سال کا ہونے کے لیے بھی ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ ارحام خان زادہ ایک بار پھر سے غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے لگا کہ شاید اس نے اپنی عمر صحیح بتائی ہو، مگر وہ سچ میں اتنی ہی کم عمر نکلی۔ وہ اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکا تھا۔ ارحام غیظ و غضب سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا تھا۔ یہ لڑکی آخر کیا چھپا رہی تھی؟ ارحام نے غصے سے اس کا بیگ زمین پر پھینک دیا۔ اسے اس جھوٹی مکار لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ایک بار پھر سے اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اسی نفرت اور غصے سے پاگل ہوتا حور کی جانب بڑھا تھا۔ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو اس نے ایک ہی جست میں حور پر انڈیل دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو بے ہوشی میں پڑا اس کا نیم وجود ہلکا سا قسمسایا تھا۔ اس نے بمشکل ہی آنکھیں کھولی تھی۔ ارحام نے آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا تو کٹی ہوئی ڈال کی طرح ارحام کے چوڑے وجود میں آن سمائی تھی۔ ارحام نے اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے علیحدہ کیا تھا، مگر اس کا بازو ابھی تک اس کی وحشی گرفت میں تھا، جو ابھی تک بمشکل ہی اپنے وجود کو سنبھالا دیے ہوئے تھی۔ نکاہٹ اور جسم میں اٹھتے درد سے اس سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر ارحام کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ سہمتی ہوئی بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ وہ رات سے ارحام سے بہت ڈر گئی تھی، اتنی تو وحشی بربریت دکھائی تھی اس نے۔ اسے کب کہاں پھولوں کی چھڑی سے بھی کسی نے چھوا تھا۔ ارحام خان زادہ کا اتنا ڈر خوف تھا، وہ اپنے بدن میں اٹھتے درد تک کو بھول چکی تھی۔ وہ اب اپنی آنکھیں بڑی کیے صرف ارحام خان زادہ کو دیکھے جا رہی تھی، جسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، اور خوف سے دوسری سائڈ کی طرف کھسکی تو ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کی کوشش ناکام بناتے اس کے قریب ہوا تھا۔ اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ ارحام کی تپش زدہ سانسیں اور کی زخمی ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں، اور سرخ آنکھیں اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ حور نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں میچنا چاہی تو ارحام کی سرد آواز پر اس کے وجود کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی سٹل ہوئی تھیں۔ خبردار، تم نے اپنی آنکھیں بند کی تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے اگر تم نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تو رات سے کئی گنا سنگ دلی سے پیش آؤں گا۔ رات تو تم پر رحم کھایا تھا، مگر ابھی وہ رحم بھی نہیں کھاؤں گا۔ ارحام غصے سے پھنکارا تو اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ اس سے بڑھ کر بے رحمی ہو سکتی تھی بھلا؟ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں نے سوال کیا تھا، جیسے اس کی دھمکی سنتے ہوئے پتھر ہوئی تھی۔ جس طرح اس نے رات اس کا کم سے نخیز بدن بھنبوڑا تھا، وہ دوبارہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس کی بات سنتے اور وہ صرف اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ارحام نے اس کی سینے سے اٹکتی سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ اس کی دھمکی کے خوف سے سانسیں تک روک چکی تھی۔ اسے دیکھتا غصے سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ اس کا ڈر جائز تھا، سچ میں وہ بہت نازک تھی۔ یہ کل رات بے تحاشا غصے میں ہونے کے باوجود وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کی شدتیں پری گل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا لمس ہمیشہ اس کے لیے بہت نرمی لیے ہوتا تھا۔ کل رات تو اپنا سارا جنون، سارا غصہ اشتعال پوری قوت سے اس پر اتار چکا تھا۔ اس سے پہلے حور اپنی سانسوں سے جاتی ارحام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے، اس کے زخمی لبوں پر اپنا تسلط جماتے اس میں اپنی سانسیں انہیل کی تھی، اور بہت نرمی سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرتے اس میں اپنی سانسیں انڈیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے حور کی حالت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس کی وجود میں سانسوں کی روانگی محسوس کرتے ارحام نے اسے خود سے الگ کیا تو وہ گہرے سانس لیتی بیڈ سے ٹیک لگا گئی تھی، آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سفید سرخ رنگا جو اتنے تشدد کے بعد بھی دھمک رہی تھی، سرخ نشان زدہ عارض پر گھنیری پلکیں جو خمدار بھی تھیں، ستواں ناک، سرخ ہونٹ جو اس کی شدت سے لہو چھلکا رہے تھے، نچلے لب پر گہرا زخم، اس کے چہرے پر پڑے نشان تک اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا چکے تھے۔ ارحام کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی اس کی گردن اور اس کی کندن سراپے پر جا ٹھہری تھی۔ اس کی سانسوں میں ہلکا سا تلاتم بھرپا تھا جو اس کے سراپے کو مزید دلکش اور جاذب نظر بنا رہا تھا۔
सच में बेपनाह खूबसूरत थी। अरहम खानज़ादा ने अपनी शोला बार निगाहों से काफ़ी नफरत से उसके पूरे वजूद का एक्सरे किया था। उसे सांसें देने का मकसद सिर्फ उसे ज़िंदा रखना था। उसे इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। कौन हो तुम? अरहम की सर्द आवाज़ पर वो कांपते हुए सख्ती से अपनी आंखें मीची। आंखें खोलो! अरहम की एक ही पुकार पर उसने झट से आंखें खोली। वह मर भी रही होती तो उसे पुकारता तो पट से अपनी आंखें खोल लेती। उस पर अपनी इतनी दहशत तारी कर चुका था। कौन हो तुम? तुम कहाँ से आई हो? अरहम ने दोबारा से सर लहजे में सवाल किया। मैंने बताया तो था। मुश्किल ही अटकती सांसों से बताया। तुमने मुझे अपना नाम भी बताया था। क्या नाम था? मुझे भूल गया है। तुम बता सकती हो? अरहम के लबों पर तसन्तिया मुस्कुराहट छाई थी। इश्क! हूर ने कपकपाते लबों से कहा। इश्क है तुम्हारा नाम? अरहम धाड़ा। हूर इसकी धाड़ पर डर के मारे काम कर रह गई। निक नेम है। हूर के बताने पर अरहम इसके करीब हुआ तो हूर की बदन की कपकपाहट में मजीद इजाफा हुआ था। झूठ झूठ मत बोलना मुझसे। तुम जितनी झूठ बोल चुकी थी तुम बोल चुकी है। अब एक एक बात सच बताओगे। अगर तुमने ज़रा सा भी झूठ बोला तो जिस तरह तुम्हें सांसें दी हैं, अब बहुत जालमाना तरीके से तुम्हारी सांसें उखेड़ूंगा। तुम एक एक सांस के लिए तड़पोगे। इसलिए नो मोर लाइंग। अरहाम ने इस बार इंग्लिश शहादत की उंगली उठाई उसे वार्न किया। उसे सहमी हुई आंखों से मिकानगी अंदाज में इस बात में सर हिलाया। कहाँ रहती हो तुम? अरहाम ने सपाट लहजे में सवाल किया। हूर खामोशी से अरहाम को देखे जा रही थी। सच वो बता नहीं सकती थी। झूठ मुकाबिल के खौफ से बोला नहीं जा रहा था। खामोश मत रहो, जवाब दो। अरहाम गरजा था। मम्मी वहीं जहाँ आपको मिली थी। हूर ने अरहाम की गरज पर एक ही सांस में बताया। हूर की बात पर अरहाम ने उसे कहरबार नज़रों से घूरा था। हूर की आंखों से अब सियाल मादा जारी हुआ था। मम मुझे माफ़ कर दे। हूर ने बेड के क्राउन में समाते इल्तिजा की। रुख पर आंसू टूट कर बरस उठे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत गरीब थे। इतने महंगे कॉलेज की फिर फीसें कौन भर रहा था? अरहाम को उसके रोने की ज़रा बराबर परवाह नहीं। अरहाम पहले से भी ज़्यादा कुव्वत से चलाया था और कॉलेज आईडी कार्ड उसके मुंह पर दे मारा। वो चीखते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख चुकी थी। उसे लगा अरहाम ने शायद उसे मारने के लिए हाथ उठाया है। उसे तो दरक्षा ने यही बताया था कि वो औरत पर चिल्लाता नहीं है, ना ही औरत पर हाथ उठाता है। मगर उसके सामने ही तो परी गुल पर हाथ उठाया था। उसके साथ भी तो कल इतना बेरहमाना सलूक किया था और अब चिल्ला भी रहा था। जवाब दो मुझे, वरना तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। अरहाम धाड़ा तो वो लरज उठी थी। पापा ने अब अपना दूसरा घर सेल करके मेरी फीसें भरी थी। पूर्वा मुश्किल बोलते फूट फूट कर रो दी थी। स्ट्रेंज, बहुत मक्कारी से झूठ बोलती हूँ। अरहाम के लबों पर तंसिया मुस्कुराहट दौड़ी। उसे इस लड़की पर मजीद गुस्सा आया था जो उससे इतनी खौफजदा थी कि उसने अपनी सांसें तक रोक दी थी, मगर अपने झूठ पर अभी तक पूरी शिद्दोमत से कायम थी। खानजादा के रगों में भड़कते खून में अलाव भड़का था। दिमाग की रगें भड़क कर उसे मजीद इश्तियाल में मुब्तला कर चुका थी। तुम्हारी हकीकत ये नहीं है जो तुम हो और जो तुम दिखा रही हो। तुम्हारी हकीकत ये है, तुम्हारी फीसें तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड दे रहा था जिसका हर जाना वो तुमसे उस रात वसूल करना चाहता था। तुम अपनी इज्जत बचाते वहाँ से भाग गई। कितने लोग थे वो जिनसे डर कर तुम उस रात भागती आ रही थी। की बातों पर उसने तड़पते हुए अपने कानों पर हाथ रखे थे। मम मेरा यकीन करें, मम मैं ऐसी लड़की नहीं। मम मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया। और कानों पर हाथ रखते शिद्दत गिरिया से बिलक बिलक कर रो दी थी। तुम पर यकीन करो जो लड़की सर से पैर तक सिर्फ एक झूठ है, फ्रेब है, उस औरत पर यकीन करो। अरहाम इस्तेज़ाइया हंसा था। अरहाम खानजादा के इल्ज़ामात पर हूर की सिसकियों में इजाफा हुआ था। उसे एहसास हुआ था जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा ज़हनी तशद्दुद ज़्यादा तकलीफ देता है। सामने बैठा इंसान का लम्स जितना बेरहम था, अल्फाज उससे ज़्यादा बेरहम और संगदिल थे। अरहाम ने उसके हाथ कानों से हटाते उसका जबड़ा आनी गिरफ्त में दबोचा। तुम कानों और मुंह पर हाथ रख मेरी बातों से अब छुटकारा नहीं पा सकती। सारी उम्र तुम्हें अब मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा।
گل کو میں نے طلاق دے دی۔ تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم میری نفرت ہو۔ میں محبت تو ٹوٹ کر کرتا ہوں مگر نفرت کرنے میں مجھ سے بڑھ کر بے رحم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ارحام خان زادہ کا نفرت، اس کا دہتا بے رحم لمس اب ہر رات تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ اس سے چھٹکارا نہیں۔ ارحام نے اس کا منہ ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اب کی بار اس نے منہ پر ہاتھ بھی نہیں رکھا تھا۔ تمہیں آسرا دیا، تمہیں پناہ دی، تمہیں بحفاظت اپنے گھر تک لایا۔ تم نے کیا کیا؟ کردار کو مشکوک بنا دیا۔ کیا کہا تھا تم نے سب سے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں رات بتائی؟ اب تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا تم ایسی لڑکی نہیں ہو؟ چلو مان لیتا ہوں تم ایسی لڑکی نہیں ہو۔ تم خود ہی بتاؤ، شریف لڑکیاں تمہاری جیسی ہوتی ہیں؟ تمہاری جو بھی مجبوری تھی میں تمہیں اپنے گھر تک لا سکتا تھا تو تمہاری مجبوری سن کر اس کا بہتر حل بھی نکال سکتا تھا۔ اور اس رات تمہاری حفاظت کرنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں دیتا۔ میرے لیے ایک عورت کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، مگر تم نے آج مجھے میری فطرت کے خلاف بنا دیا، مجھے وہ بننے پر مجبور کر دیا جو میں ہوں نہیں۔ میری بیٹی مجھ سے جدا کر دی، کیا کروں بتاؤ مجھے؟ اسے اس کی ماں سے چھین لاؤں اور تم جیسی عورت کی سپورٹ کر دوں جو سر سے لے کر پاؤں تک صرف فریب ہے؟ ارحام پوری قوت سے چلایا تھا اور اب منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پھر سے سسک پڑی تھی۔ نفرت کرتا ہوں تم سے، بے حد نفرت۔ مجھے تمہاری وجود، تمہاری حقیقت سے، مجھے تمہارے بارے میں تم سے بے حد نفرت ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں اب کچھ نہیں جاننا، نفرت ہے مجھے تم جیسی بے رحم عورت سے۔ ارحام غصے سے پھنکارتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ روندے منہ لیٹی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ رمزیش تحریر نور آصف، قسط ہے 12۔ موبائل رنگنگ پر زران خان زادہ نے اپنا فون ڈیش بورڈ سے اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا تو اگلی طرف سے جو خبر ملی وہ اس کی لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ زران نے گہری سانس بھرتے خوشگواری کے انداز میں اپنی انگلیاں اسٹیئرنگ پر تھر تھرائی تھیں۔ وہ اپنے آفس جانے کے لیے اپنے فلیٹ سے نکلا ہی تھا کہ یہ خبر سننے کو ملی۔ اب اس کی گاڑی کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ کل ابریش کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ آ گیا تھا۔ کل رات ہی اسے حویلی میں ہوئے تمام واقعے کی خبر مل چکی تھی۔ زران کو ارحام خان زادہ پر پورا یقین تھا۔ اسلام آباد میں اس کے شب و روز اس کے سامنے ہی گزرتے تھے۔ وہ بزنس میں ہی اتنا مصروف رہتا تھا کہ اسے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر اسے اتنا تو یقین تھا ارحام پر وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے فرشتے کی طلاق کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب سے اچھا ہوا تھا۔ انجانے میں ہی صحیح اس لڑکی نے فرشتے کو اس پھندے سے نجات دلا دی تھی جسے کئی سالوں سے وہ گلے میں لٹکائے ہوئے تھی۔ زران کو افسوس صرف پریزے کا تھا اور ارحام خان زادہ کے کردار پر اٹھنے والے سوالوں پر بھی وہ بہت پریشان تھا۔ وہ جانتا تھا اب جرگے کے لوگوں اور گاؤں کے معززین کو ارحام خان زادہ پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ یقیناً اب تاجی ارحام خان زادہ کے بعد بڑا ہونے کے ناطے گاؤں کی سرداری اسے سونپیں گے۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ارحام خان زادہ کی جگہ کبھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ نہ اسے اس سرداری اور حکومتی عہدے کا کوئی خاص شوق تھا۔ وہ شروع سے ہی ان معاملات سے دور رہتا تھا۔ زران اپنے گنے والوں میں ہاتھ پھیرتے ارحام خان زادہ کو لے کر کافی پریشان تھا۔ وہ نہ صرف ارحام خان زادہ کی عزت کرتا تھا بلکہ بے حد محبت بھی کرتا تھا۔ مگر اب جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کے دل کو کافی تکلیف پہنچا گئی تھی۔ آخر اب اسے اپنی بہنوئی کی عادت کے لیے حویلی جانا ہی تھا۔ زران نے سرشاری کے احساس سے گاڑی میں میوزک آن کیا۔ وہ جلد از جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچنا چاہتا تھا۔ زران نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ زران حویلی میں داخل ہوا تو اس کی قدموں کا رخ باپرک کے کمرے کی طرف تھا۔ باپرک بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زران نے آگے بڑھ کر
बाबरी के पट्टी बंदे बांसों पर हाथ रखकर दबाव डाला तो बाबरी दर्द से चिल्ला उठा था। जख्म से बल बल खून बहने लगा था। जी क्या कर रहे लाला तुम? बाबरी चिल्लाया था। कुछ नहीं, जख्म का मुआयना कर रहा था। गोली ज़्यादा अंदर तो नहीं गई? कहीं बाजू की हड्डी हमेशा के लिए फ्रैक्चर तो नहीं हो गई? जर्रान ने उसकी जख्म पर मज़ीद अपना दबाव बढ़ाया। बाबरी दर्द की शिद्दत से चिल्लाते जहरान को खुशमकी निगाहों से घूरने लगा। जहरान गहरा मुस्कुराते हुए उससे दूर हुआ और कमरे के वस से चेयर घसीट कर बाबरी के पास ही बैठ गया। बाबरी अपने जख्म पर हाथ रखे जहरान को अपनी सुर्ख सर्द नज़रों से घूर रहा था। जहरान टांग पर टांग रखे मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था। तो ये हमला तुमने करवाया है? बाबरी के सवाल पर कमरे में जहरान का फलक शगाफ कहका गूंजा था। एक कमीना इंसान दूसरी की कमीनगी को बहुत जल्दी पहचान लेता है। जर्रान ने चेयर से टेक लगाए अपनी घनी पेट पर हाथ फेरते बाबरी को आंख मारी थी। मगर एक इंसान कभी भी खुद को यह कहलवाना पसंद नहीं करता। बाबरी ने कहते हुए इत्मीनान से बेड क्राउन के साथ टेक लगाई। मैं ज़रा मुख्तलिफ हूँ। मुझे अपनी कमीनगी ज़ाहिर करना बहुत पसंद है, क्योंकि कुछ लोगों पर जब तक अपना आप ज़ाहिर न किया जाए वो अपनी औकात में नहीं आते। जैसे तुम अपनी औकात भूल गए थे। क्या समझे थे तुम? आबिर लावारिस है जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जर्रान खानसादा कर्राया था। औकात में तो हम अभी आया ही कहाँ है। जिस दिन हम अपनी औकात में आ गया तुम सब अपनी औकात भूल जाएगा। जिस दिन तुम्हारा बहन इस कमरे में आ गया ये जो तुम हमारे सामने स्टाइल दिखा रहा है ये दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। बाबरिक अपनी मूँछों को बल देते गहरा मुस्कुराया था। ये तुम्हारी भूल है बाबरिक कि तुम आबिर को रुखसत करवा सकोगे। अभी उसका भाई जिंदा है। जो हालत तुमने आबिर की थी उससे ज़्यादा बुरी हालत मैंने तुम्हारी कर दी। अगली बार तुमने आबिर को अपने नापाक हाथों से छुआ तो ये हाथ कटवा दूंगा। जरान कुर्सी पर सीधा होते धाड़ा। अगली बार तुम्हारा बहन का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल करूँगा। तुम देखते जाओ। ये अच्छा बात है तुम हमारा हाथ कटवा देगा। फिर तुम्हारा बहन को सारी उम्र एक माजूर इंसान के साथ गुजारा करना होगा। बाबरिक ने जहरान की आंखों में देखते हुए उसे आंख मारी। जहरान का रंग तैशो इश्तियाल से सुर्ख पड़ा था। बाबरिक एक बात याद रखना, अगर आबिर का बाल भी पीका हुआ तो इस बार मैं तुम्हें इस बार चांद से मरवा दूंगा। आबिर का तुम्हारे साथ रुखसती करने से बेहतर है वो बेवा हो जाए। तुम देखते जाओ। अब जो गोली तुम्हें छुएगी मेरे आदमी ख़ास ख्याल रखेंगे वो तुम्हारे दिल के मकाम पर बेवस्त हो जाए। जरान ने चेयर से उठते तैशो अल में धाड़ते हुए कुर्सी को लात मारी थी। बाबरिक इस्तहज़ाया मुस्कुराते हुए अपनी घनी मूँछों को बल दे रहा था। ये धमकियाँ किसी और को देना लाला, इस बार तो हम जवाब ना दे सका क्योंकि तुमने हमारे पीछे से वार किया था। हमको पता ना था कि तुम ऐसा कुछ करेगा। अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बाबरिक जवाबन गैज़ो गज़ब से दहाड़ा था। बाबरिक मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त नहीं करता कि आबिर तुम्हारे निकाह में है, बल्कि इसलिए बर्दाश्त करता हूँ तुम असफंदियार के भाई हो। वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं भाइयों से ज़्यादा अजीज़ है मुझे। अगर तुम उसके भाई ना होते तो कब का तुम्हें ज़मीन में ज़िंदा गाड़ चुका होता। मेरे हाथ सिर्फ अपनों ने बांधे हुए हैं। बदल लो खुद को। इससे पहले मैं असफंदियार से और इस घर वालों से अपना और तुम्हारा रिश्ता भूल जाऊँ। जरान गुस्से से बोलता दरवाजे की जाने बढ़ा। तुम्हारा हाथ अपनों ने बांध रखा होगा मगर हमारा साथ ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने हमको मारना होता तो वो गोली हमारे सीने पर लगती, ये दरवाज़ों पर न लगती। और जो डंडे तुमने हमारे सर पर मरवाए हैं वो हमारा मगज़ जब तक बाहर ना आ जाता तुम तब तक बरसाता रहता। तुम हमको डराना चाहता था मगर ये सब करके तुमने अपनी बहन का ज़िंदगी मुश्किल बना दिया है। बाबरिक ऊंची आवाज़ में बोलते गरज उठा था। जरान ने रुख पलटे उस पर तासुब भरी निगाह डाली।
عبیر کی رخصتی کبھی نہیں ہوگی، یہ بات تم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو۔ یہ بھی جانتا ہوں تم اسے کبھی چھوڑو گے نہیں، مگر عنقریب تمہارے بدن کے ساتھ تمہاری یہ سانسیں دغا کر جائیں گی، طلاق یافتہ نہ صحیح۔ میری بہن ایک دن تمہاری بیوہ ضرور بنے گی، یہ وعدہ ہے تم سے میرا۔ سران اپنی بات مکمل کرتے چلا گیا تھا۔ سران کے جانے کے بعد پبلک نے غصے سے پانی کا جگ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہارا بہن کو دینا پڑے گا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اپنی بہن کی حالت، اسے ہم نہ زندوں میں چھوڑے گا نہ مردوں میں۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر تم بھی بے موت مر جائے گا۔ پبلک اپنے زخم پر ہاتھ رکھتے اونچی آواز میں پھنکارا، بہت ہو گیا، اب تاجی سے بات کرنا پڑے گا۔ عابد کو اس کمرے میں لا کر یہ زاران خانزادہ کی اکڑ کو ہم توڑ سکے گا۔ بابرک اپنی مونچھوں کو بل دیتا گہرا مسکرا اٹھا تھا۔ زاران خانزادہ کو دبئی سے آئے ہوئے آج 7 دن ہو چکے تھے۔ اس دن بابرک سے مل کر وہ سیدھا اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے نکل آیا تھا۔ یہاں اس کی بزنس میٹنگز تھی۔ سمیع اللہ خان نے زہلے کے نام پر اس کے حصے کی جائیداد کی تھی۔ یہ کام بھی انہوں نے زاران کے سپرد ہی کیا تھا۔ تمام کاغذات تیار تھے، صرف ان کاغذات پر زہلے کے سائن ہونے باقی تھے۔ وہ جائیداد اپنے تینوں بچوں کے نام کرنے کو کہا تھا۔ زاران خانزادہ نے وکیل کے ہاتھ وہ کاغذات بھجوا کر ان پر سائن کروا دیے تھے، مگر ابرش نے ان کاغذات پر سائن نہیں کیے تھے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ زاران اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا انہیں کاغذات کو دیکھ رہا تھا جن پر صرف ابرش کے سائن ہونا باقی تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ابرش سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس مغرور حسینہ سے ملنے کا خواہش مند تھا جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے، مگر سمیع اللہ خان کے اصرار پر اسے یہ کام کمپلیٹ کرنا تھا۔ اس کے لیے اس کا ابرش سے ملنا ضروری تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے مختلف میٹنگز اور بزنس کے معاملات میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاس سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں تھا کہ وہ کوئی اور معاملات کو دیکھتا یا پھر سوچتا۔ ابرش کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ خود کو یقین دلانے میں کامیاب رہا تھا کہ ابرش میں اس سے وقتی طور پر اٹریکشن محسوس کر رہا تھا۔ وہ شاید اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا، ورنہ ابرش میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں خاص مقام دیتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی نے اس کے اندر ڈیرا ڈال رکھا تھا، جسے چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی نام نہ دے سکا تھا، یا پھر وہ کوئی نام دینا نہیں چاہتا تھا۔ زاران نے فائل بند کر کے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائی۔ آنکھوں کے پردوں پر وہ منظر چپک کر رہ گیا تھا، دریا کے کنارے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھوڑی روٹھی سی، تھوڑی غصے سے آسمان سے گرتی برف باری کو دیکھتے ہوئے۔ زاران ٹیبل پر پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے اس منظر کو بلانے کی کوشش کرنے لگا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ سیکرٹری نے فون پر اسے میٹنگ میں عمران کے آنے کی اطلاع دی۔ زاران نے انہیں میٹنگ روم میں بٹھانے کو کہا تھا۔ آج اس کی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ اس کمپنی کے ساتھ تمام معاملات ارحام خانزادہ دیکھ رہا تھا، مگر پچھلے 1 ہفتے سے اس کے تمام پروجیکٹس اور میٹنگز وہی ہینڈل کر رہا تھا۔ زاران میٹنگ روم میں داخل ہوا تو جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ پوری طرح چونکا تھا۔ سیم یہ کمپنی بہت بڑی ہے، میں نے بہت نام سنا ہے اس کمپنی کا۔ تمہیں لگتا ہے یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل جائے گا؟ ہاں، اس کمپنی کے مالک ارحام خانزادہ نے یہ پروجیکٹ ہمیں ہی دینے کی یقین دہانی کرائی تھی، مگر اب سنا ہے اس پروجیکٹ کو اس کا چھوٹا بھائی زاران خانزادہ ہینڈل کر رہا ہے۔ زاران خانزادہ؟ ابرش زیر لب یہ نام دہراتے ہوئے چونکی تھی۔ زاران اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ابرش اور زعیم عباسی اپنی اپنی چیئر سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابرش پر تو حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ یہی حال زعیم عباسی تھا۔ وہ اپنے سامنے زاران خانزادہ کو دیکھ کر حیران تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا یہ کمپنی ابرش کے کزن کی ہے۔ زعیم نے بے چینی سے زاران خانزادہ کی سحر انگیز پرسنالٹی کا جائزہ لیا۔ وہ
وہ اس وقت بلو جینز اور بلو شرٹ میں ملبوس تھا اور بلو ہی کوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں اس کی پرسنالٹی مزید سحر انگیز لگ رہی تھی۔ اس دن دور سے ہی اس نے زران کو دیکھا تھا، مگر آج زیم کو محسوس ہوا تھا وہ جتنا دور سے باروب اور شاندار دکھتا تھا، اس سے کہیں زیادہ قریب سے اس کی پرسنالٹی سراہے جانے کے قابل تھی۔ زران کی شعلہ اگلتی نگاہیں ابرش کا طواف کر رہی تھی۔ جو بلیک ٹراؤزر پر بلیک لانگ شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس پر بلیک ہی دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ زران کو ایسے خود کی طرف دیکھتا پا کر ابرش نے نامحسوس انداز میں اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا۔ جو دوپٹہ تھوڑی دیر پہلے گلے میں جھول رہا تھا وہ اچھی طرح سینہ کور کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر زران نے اپنی مٹھی قیس و غضب سے دبوچی تھی۔ یہ دوپٹہ ٹھیک کرنے کا خیال اسے دیکھ کر ہی کیوں آیا تھا؟ وہ کب سے غیر محرم ایک انجان شخص کے ساتھ بیٹھی تھی، تب تو دھڑلے سے دوپٹہ گلے میں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، تب تو ایسی کوئی شرم و حیا اسے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ زران نے قہر بار نظروں سے ابرش کے پہلو میں کھڑے زیم عباسی کو گھورا۔ السلام علیکم۔ زیم نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے زران خانزادہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کسی بھی صورت یہ پروجیکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ زران لب بھینچے زیم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ابرش سانس روکے زران خانزادہ کے سرد برفیلے تاثرات کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے کے نقوش انہیں دیکھ کر تن گئے تھے، آنکھوں میں سرخی سی اتری تھی۔ ابرش کو اس کے برفیلے تاثرات دیکھ کر برف سی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ زران کا رویہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے ان لوگوں کو اپنے آفس دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوئی بلکہ کافی غصہ آیا ہے۔ مگر کیوں؟ ابرش نے زران کے سرد سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے گہری سانس لیتے سوچا۔ زران نے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ زیم سے مصافحہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بیٹھیے مسٹر، زران نے آئی برو کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ زیم عباسی، زیم نے اپنا تعارف کروایا۔ اسی دوران زران نے ابرش کو بالکل ہی اگنور کر رکھا تھا، جیسے اسے جانتا ہی نہیں۔ زیم ابرش کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے زران کی سامنے والی چیئر پر بیٹھا۔ ابرش بھی خاموشی سے زیم کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ زران خانزادہ چیئر سے ٹیک لگائے اپنی سرد نگاہیں ابرش پر ہی گاڑے ہوا تھا، جسے ابرش محسوس کرتی اس سے نظریں چرا دی زیم کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس گرم کمرے کا ماحول باہر کے موسم کی طرح کافی سرد تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ کمرے کی دیوار پر لگے وال کلاک کی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زران کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے زیم عباسی بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا، مسلسل اپنی نظریں پورے حق سے ابرش پر گاڑے ہوا تھا۔ زران کو ابرش کا ایسے اپنے آفس آنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ آفس میں بھی کام کرتی ہے، اس بات کا زران کو اندازہ نہیں تھا۔ زیم ابرش کے ساتھ کافی بے تکلف تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوتے ان کی کنورسیشن سن چکا تھا، جس میں سے بہت فرینڈلی نام سے پکار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھتے ہوئے جیسے مسکرا رہی تھی۔ باس اور امپلائی کا رشتہ تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ کیا رشتہ ہے ان دونوں کا؟ باس اور امپلائی، یا پھر اس سے بڑھ کر؟ زران بے چین ہوا تھا، دل میں بھانبر سے چلے تھے۔ اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہوں سے پزل ہوتے زیم کو خفیف سا مسکراتے ہوئے دیکھتی تو زران کے سینے میں چلتے یہ بھانبر تیزی سے اپنی لپیٹ میں آ کر اسے مزید دہکاتے۔ حسد و جلن کا یہ جذبہ پہلی دفعہ اس کے اندر سرایت کیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس کے اندر آگ کے شعلے سے بھڑک رہے تھے۔ وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اپنی کیفیت کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے تو آج محسوس ہوا تھا سامنے بیٹھی لڑکی اس کے دل میں اپنا بہت اونچا مقام پا چکے ہیں۔ وہ تو شاید اس کے لیے اس کی جنونیت بن چکی ہے۔ اس چیز سے وہ ڈرتا تھا، اگر آج اسے احساس ہوا تھا اس احساس سے وہ دور نہیں بھاگ سکتا تھا۔ وہ اس کی تھی اور اسے اس کی جنونیت کے اثر میں آنا ہی تھا۔ اب ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا ہی تھا۔
جو فیصلہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ نہ کر سکا تھا، مگر آج اسے دیکھ کر یہ فیصلہ پورے دل و جان سے لے چکا تھا۔ اسے آج سہیلی پر بھی غصہ آیا تھا، جس کا ابرش پر کوئی روب نہیں تھا، جسے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، بھلا ان کے خاندان کی عورتیں جو مردوں کے درمیان کام کرتی ہیں، وہ بھی ایسے بے پردہ۔ زران اپنے اندر اٹھتے غصے کو بمشکل ہی قابو کی اپنے سامنے رکھی فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کی کمپنی تو لاس میں جا رہی ہے، نہ ہی آپ کی کمپنی کی کوئی فرد ہے۔ انڈسٹریز پاکستان کی نمبر 1 کمپنی ہے، نہ صرف پاکستان میں، باہر کے ممالک میں بھی ہماری کمپنیز ہیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ میری طرف سے معذرت ہے۔ زران نے بغیر لگی لپٹی کے وہ فائل ٹیبل پر رکھتے درشت لہجے میں کہا تو زعیم کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ مسٹر ارحام خان زادہ یہ کانٹریکٹ تقریباً ہمیں دے چکے تھے، آج فائنل ڈیسیژن لینا تھا۔ صرف پیپرز پر سائن کرنا رہتا تھا۔ زہین نے اپنے لہجے کو حتی ہموار نرم رکھا تھا، مقابل کی روبدار پرسنالٹی کا اثر تھا جو اس نے خود پر قابو پا کر رکھا ہوا تھا، ورنہ زران خانزادہ کا لہجہ کافی انسلٹنگ تھا جو زعیم سے برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یہی حال ابرش کا تھا، جس سے خود زران کا حد تک امیز رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے غصے اور فطرت سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ زران کی پرسنالٹی سے خود بھی بہت مرعوب تھی، جو اسے مقابل کی اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے تم کہنے سے روکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کی باروب شخصیت کا تسلط اس پر قائم ہو چکا تھا۔ اس کی ذات پر زران خانزادہ کی زہر انگیز شخصیت پہلے ہی دن اپنا جھنڈا گاڑ چکی تھی، جسے وہ ماننے سے انکاری تھی۔ آج زران خانزادہ کی اگنورنس اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس گاڑی میں تو اسے جن والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ابرش ابھی تک وہ نگاہیں بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا یہ انسان دوہری شخصیت رکھتا ہے، جو پل پل اپنا روپ بدلتا ہے۔ اس لیے وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی، جانتی تھی وہ لوگ اس ٹائم زران خانزادہ کے آفس میں ہیں، وہ ان کے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے نظروں ہی نظروں میں زعیم کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ خود زہران انہیں آفر کرتا، وہ خود اس پروجیکٹ کے لیے منع کر دیتی یا پھر زعیم کا اس پروجیکٹ میں ساتھ نہ دیتی، وہ کبھی بھی زران خانزادہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتی تھی۔ زران کا انسلٹنگ رویہ اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ زران کی نظریں مسلسل ابرش کے سرخ چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ زران کی جو اپنی ناگواری چھپانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ ابرش کا سارا دھیان اس ٹائم زعیم عباسی کی طرف تھا۔ ابرش کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اسے زعیم کی انسلٹ پسند نہیں آئی۔ محسوس کرتے زران کے اندر تندو تیز غصے کی بھانبڑ بھڑکے تھے، اس لیے زران اپنے لہجے کو مزید تیکھا بناتے زعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ ویل مسٹر زعیم، مسٹر ارحام خان زادہ کو نیکیاں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے ترس کھا کر کسی پر احسان کیا تھا، آج وہ نیکی ان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں۔ مگر زران خان زادہ کسی پر ترس نہیں کھاتا، نہ ہی کسی پر احسان کرتا ہے، نہ بزنس کے معاملات میں، نہ رشتہ داری میں۔ یہی میری فطرت ہے۔ زران نے اب کی بار ابرش کو اپنی شعلہ لپکتی نگاہوں کے حصار میں رکھتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ ابرش زران کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے زعیم عباسی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ریلیکس رہنے کو کہہ رہی تھی۔ یہ دیکھتے زران نے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ابرش کا اس انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آخر کس رشتے سے وہ آپس میں اتنے فرینک ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تھینکس مسٹر خان زادہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا۔ ابرش نے چیئر سے اٹھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زران کو ابرش کا مسکراتا پرسکون چہرہ آگ لگا گیا۔ کیا وہ اس کے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کا رویہ، اس کی باتیں اس پر اثر انداز نہ ہوں؟ وہ تو ابرش کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات محسوس کرتا تھا۔ زعیم بھی ابرش کی تقلید میں چیئر سے اٹھا تھا۔ ابرش نے ٹیبل پر رکھی فائل اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زران کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹچ ہوا۔ ابرش اور زران کی نگاہیں چار ہوئی تھیں۔ زران کی آنکھوں میں گہرے جذبات امڑے تھے، جسے وہ چاہتے بھی اپنے غصے میں چھپا نہ سکا تھا۔ زران کی گہری نظریں ابرش کے حسین چہرے پر جم چکی تھیں۔
سعیم نے زران خانزادہ کے چہرے پر جلن کے اثار اور ابرش کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبات دیکھ لیے تھے۔ سعیم کو کچھ دیر پہلے زران کی ہوئی بےعزتی کا بدلہ سوچ سمیت چکانے کا راستہ مل چکا تھا۔ سعیم کے لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ بات تو طے تھی، ابرش تو صرف اس کی تھی، بہت جلد اسے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو انسلٹ آج اس کی زران خانزادہ نے کی، وہ اس کا بدلہ تو عنقریب چکانے والا تھا، وہ بھی سوچ سمیت بہت جلد زران خانزادہ کو اپنی اور ابرش کی شادی کا کارڈ بھیج کر۔ مگر آج تھوڑا سا تو سلگانا بنتا تھا۔ چلیں ابرش، سعیم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زران چیئر پر یکدم سیدھا ہوا تھا، آنکھوں کی سرخی نے یکدم شدت اختیار کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس حد تک فرینک ہے، اس بات کی توقع زران خانزادہ نہیں کر رہا تھا۔ ابرش نے حیرت اور ناگواری سے زعیم کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اسے زعیم کا ہاتھ پکڑنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، نہ ہی وہ اس کے ساتھ اتنی فرینک تھی وہ اس کا ہاتھ پکڑتا۔ زران خانزادہ کے سامنے وہ یہ برداشت کر کے تھی۔ ابرش نے اپنا ہاتھ زعیم کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ چلیں، ابرش نے زعیم کو دیکھتے ہوئے دانت پیسے تھے۔ ابرش کہیں نہیں جائے گی۔ زران کی سرد آواز پر زعیم اور ابرش کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ ابرش نے رخ پلٹتے حیرت و استعجاب سے زران خانزادہ کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا مطلب؟ ابرش نے حیرت سے کہا۔ مطلب یہ کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، زران نے پرسکون انداز میں کہتے چیئر سے ٹیک لگائی۔ پیپر ویٹ اب بھی اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ اور میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ ابرش کے چہرے پر اب غصے کی جھلکی نمودار ہو تھی۔ اسے مقابل پر سخت غصہ آیا تھا، جو پتہ نہیں اس سے کیا چاہتا تھا۔ ابرش نے سینے پر ہاتھ باندھتے زران کو آبرو اچکائے دیکھا۔ اگر وہ زران خانزادہ تھا تو وہ بھی ابرش پاشا تھی، اتنی آسانی سے تو وہ بھی نہیں جھکتی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا اس سے آگے کچھ بھی کہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ زران بھی ابرش کے انداز میں جواب دیتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس سے آگے بھی کہنے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ اس کمپنی کے آنر ہیں، میرے آنر نہیں ہیں، جو آپ کے کہنے پر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ابرش کو زران کی ڈٹائی پر غصہ آیا، جو ایسے اس پر حکم چلا رہا تھا جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ فی الوقت آنر نہیں ہوں، مگر عنقریب تم میری ملکیت میں آ جاؤ گی، پھر میرا ہی حکم چلے گا۔ زران کی بات پر ابرش نے غصے سے زران کو دیکھا۔ سر، آپ نے یہ ڈیل ہماری کمپنی کو نہیں دی، ہم آپ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کے آفس میں ہیں، اس بات کو بھی سمجھتے ہیں، مگر آپ کا یہ دھونس بھرا رویہ میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ ابرش کے لہجے کی اجنبیت بڑھی تھی اور زران کی مٹھی کی گرفت پیپر ویٹ پر بڑھتی جا رہی تھی۔ ابرش کا سر کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ دوسرے ہی پل زران سر کو خفیف سا جھٹکتا خود پر قابو پا گیا۔ ابرش، تم کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زران بے حد نرم لہجے میں بولتے ہوئے چیئر پر سیدھا ہوا۔ پیپر ویٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چیئر سے اٹھتے ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش، مجھے تم سے ضروری کام ہے، کچھ پیپرز پر تمہارے سائن چاہیے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ زران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ ابرش کی حیرانگی اور غصہ مزید بڑھا تھا۔ مقابل تو سچ میں توہری شخصیت رکھتا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپنی سرخ آنکھوں سے ایسے گھور رہا تھا جسے بنا دیر کیے اس پر گولی چلا دے گا، مگر اب اس کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ کیا چاہتا ہے اس سے؟ ابرش بری طرح جھنجھلائی تھی۔ ابرش یہاں کسی قیمت پر نہیں رکے گی، زعیم نے درست لہجے میں بولتے ہوئے ابرش کی کلائی تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زران نے بیچ میں اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ اب ایک بار اسے مت چھونا، ورنہ تمہاری کلائی کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں رہے گا۔ زران اس کا ہاتھ جھٹکتے کر رایا۔ زعیم سرخ چہرے کے ساتھ زران کو گھورنے لگا۔ زران کی آہنی گرفت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا مقابل اس پر کافی بھاری ہے، اس لیے اب وہ خاموش کھڑا صرف اسے گھور رہا تھا۔ زران، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں کر رہی ہیں سب؟ ابرش دبی آواز میں چیخی تھی۔ عجیب سا سین کریٹ کر دیا تھا زران نے، جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، بے حد محبت کرتا ہوں۔ زران خانزادہ کی ہو صرف تم، اس لیے تمہیں کوئی اور چھوئے، کوئی اور دیکھے، اب یہ مجھے گوارا نہیں۔ زران نے ابرش کا ہاتھ بہت نرمی سے تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں کہا۔ تو ابرش کا رنگ شدید قسم کا سرخ پڑا تھا۔
وہ پھٹی پھٹی نگاہوں اور دھڑکتے دل سے زران خان زادہ کا اظہار محبت سن رہی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم یہ سب ابرش سے کہو، زعیم غراتے ہوئے زران کی طرف بڑھا تو زران نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے کالر سے جکڑا تھا۔ زران ابرش منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخی تھی، اپنی حد میں رہو، سمجھے تو؟ ابرش میری ہونے والی بیوی ہے، اس لیے دور رہو میری اور ابرش کے معاملات سے، اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ۔ ابرش تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر تم یہاں سے نہ گئے تمہیں دھکے دے کر تمہیں اس آفس سے نکلواؤں گا۔ تم یہاں پیروں پر چل کر آ تو گئے ہو مگر جا نہیں سکو گے، اس لیے 2 سیکنڈ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ زران اس کا کالر ایک جھٹکے سے چھوڑتے کر رہا تھا۔ ابرش نے لب بھینچتے انگشت شہادت کی انگلی سے اپنا ماتھا سہلایا، وہ اپنے لب کاٹتے زران خان زادہ کا یہ جنونی اور اشتعال انگیز روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اندر سے کافی ڈر گئی تھی زران خان زادہ کے جنگلی روپ سے، مگر وہ مزید سیم کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ سیم تم جاؤ، میں زران کے ساتھ آ جاؤں گی، ابرش نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ابرش، سیم نے دبے انداز میں کمزور سا احتجاج کیا۔ زران کے غصے سے وہ کافی ڈر گیا تھا، مگر ابرش کو ادھر چھوڑ کر بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔ پلیز زعیم، میں آ جاؤں گی، مجھے اپنے گھر جانے کے لیے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، میں زران سے بات کر کے آتی ہوں، ابرش نے کہا تو زعیم کچھ پل ابرش کو دیکھتا رہا، پھر غصے سے آفس کا دروازہ کھولتا چلا گیا۔ زران، یہ سب کیا ہے؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اب کہو، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نہیں، آپ بولو، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں تم میرے نکاح میں آنے والی ہو، اس لیے ابھی سے عزت دینا سیکھ لو، ورنہ نکاح کے بعد مجھے سختی سے پیش آنا پڑے گا تمہارا مزاج اور تمہارا لباس ٹھیک کرنے کے لیے۔ زران ابرش کو دیکھتے سرد انداز میں مخاطب ہوا۔ زعیم کی آنکھوں میں وہ ابرش کے لیے پسندیدگی دیکھ چکا تھا، سینے کے اندر پپتا غصہ اور کھولن شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اب وہ خود پر اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ نکاح؟ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں کیوں نکاح کرنے لگی آپ سے؟ زران کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے تم سے آپ پر آئی تھی، مگر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اب نکاح کرنے سے تو رہی تھی۔ زران خانزادہ کا یہ دھونس بھرا رویہ ابرش برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ساری عمر اپنے والد پاشا کو زہلے پر دھونس جماتے اور غصہ کرتے ہی تو دیکھا تھا، اس لیے وہ زران کے غصے سے کافی ڈرتی تھی۔ وہ سیلے مرد سے ڈرتی تھی، وہ کبھی اپنی زندگی میں پاشا کے قریب نہیں گئی تھی، وجہ ڈر تھا جو اسے پاشا کے قریب جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ کبھی بھی ایسے انسان کی بیوی نہ بنتی جو اس پر ابھی سے اپنا روب جما رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں ابرش۔ زران نے پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زران نے خود پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا، سامنے کھڑی لڑکی اس کی زندگی تھی۔ ہر صورت اسے اپنی ملکیت میں لینا چاہتا تھا، اگر وہ پیار سے مانتی تو ٹھیک تھا، ورنہ وہ اپنے طریقے سے اسے ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ زران، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا آپ سے، ابرش نے اپنا ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں چھڑایا۔ اس میں دماغ خراب ہونے کی کیا بات ہے؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، زران نے بہت پیار سے کہتے اس کے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ زران کی حرکت پر ابرش گلابی ہوئی تھی، گھنیری پلکوں نے جھکتے ہوئے اس نے سے انکار کیا تھا۔ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ آپ مجھے اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا زین کے ساتھ، اور مجھے یوں محسور کر کے صرف آپ مجھ پر اپنی دھونس جما رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے جو سلوک کیا، نکاح کرنے کے بعد بھی وہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں نا؟ ابرش نے خود کی کیفیت پر قابو پاتے کہا۔ اتنی جلدی وہ اس کی میٹھی باتوں میں نہیں آ سکتی۔ یہ جادوگری تو اس بہتے دریا پر اس کا دل دھڑکاتے اس پر چلا چکا تھا، مگر جب وہ اس پر غصہ کرتا تھا وہ اس کی سحر انگیزی سے نکل آتی تھی۔ تمہیں یہ یاد ہے میں نے کیا کہا؟ مگر جو تم نے کہا وہ تم بھول چکے ہو، کس طرح تم گلا پھاڑ کر مجھے اور میری فیملی کو گالیاں دے رہی تھی۔ زران نے لب بھینچے کہا تھا۔ میں کچھ نہیں بھولی، اور آپ سے بھی یہی چاہتی ہوں، کچھ مت بھولیں۔ میں کبھی آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ آپ اپنے باتوں پر قائم نہیں رہتے، مگر میں دوسروں کی باتیں بالکل نہیں بھولتی۔ ایک خان مجھ جیسی عورت کو کبھی اپنی عورت نہیں بناتا، یہی کہا تھا نا آپ نے مجھ سے؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے دروازے کی جانب بڑھی۔ زران نے اسے کلائی سے پکڑے، دروازے کے ساتھ لگایا اور اس کی دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کا راستہ محسوس کیا۔
اب وہ اس کے دونوں اطراف میں اپنے ہاتھ جمائے اسے گہری حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ سرحان مزید ابرش کے قریب ہوا تو ابرش نے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آئی لائک یور ایکٹ مس امیرکا، سرحان گمبھیرتا سے بولا تو ابرش نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ سرحان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابرش میں ہی یہی کہہ رہا ہوں، میں سرحان خان زادہ صرف تم جیسی عورت کو اپنی عورت بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم ہی وہ پہلی عورت ہو جو اس خان کے دل کی سرزمین پر اپنا قبضہ جما چکے ہیں۔ خانزادہ اب صرف تمہارا ہو چکا ہے، سرحان اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ابرش اس بات کا احساس مجھے بہت پہلے ہو چکا تھا کہ تم میرے دل میں بہت خاص مقام حاصل کر چکی ہو، تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو، میرا جنون، میری محبت ہو۔ میں اپنی ہی فیلنگز سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ زران خانزادہ کا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی جنونیت سے بچانا چاہتا تھا۔ آج پتہ چلا اس خان کی جنونیت محبت صرف تم نے ہی تو سہنی ہے، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری۔ جب زعیم نے تمہارا ہاتھ پکڑا تو ایک آنکھ سی میرے اندر بھڑکتے ہی محسوس ہوئی۔ مجھے احساس ہوا میں تم پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تمہیں ہر پل میرے پاس صرف میرا بن کر رہنا پڑے گا۔ تم پر کسی کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اب یہ نوکری نہیں کرو گی۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تم ایسے مردوں کے درمیان ایسے حلیے میں رہو۔ سرحان اس کی گلابی گال پر اپنی انگلی نرمی سے ٹریس کرتا بھاری آواز میں بولتے اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش زران کی باتوں پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس یہ اظہار محبت تھا یا پھر اور خیر جو وہ اسے سنا رہا تھا؟ ابرش کے دل کی دھڑکنوں نے اب گھبراہٹ میں اپنی سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ واقعی میں اس خانزادہ کی جنونیت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ اس کی نگاہ میں نہیں تھی، اس کا یہ حال تھا۔ جب وہ اس کی مکمل ہو جاتی تو وہ اس پر کسی مرد کی ایک نظر بھی پڑنے نہ دیتا، بلکہ اسے اپنے خاندان کی عورتوں کی طرح سر سے پیر تک پردہ کرواتا۔ آپ کو بیوی نہیں پپٹ چاہیے جو آپ کے اشاروں پر ناچ سکے۔ مجھ جیسی عورت واقعی میں خان کی عورت نہیں بن سکتی۔ آپ اپنی جیسی عورت سے شادی کر لیں جسے آپ برقع پہنا کر سر سے پاؤں تک پردہ کروا سکیں، کیونکہ میں جیسی ہوں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں آفس میں کام بھی کروں گی اور اس حلیے میں باہر بھی جاؤں گی۔ آپ اپنی برادری کی کسی عورت سے نکاح کر لیں، مجھ جیسی لڑکی آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی۔ ابرش نے زران کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پرے دکھیلا۔ زران اس سے دور ہوتا اسے سرخ نگاہوں سے دیکھنے لگا، اپنے آپ کو جھکاتے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ چکا تھا۔ اسے دھتکار رہی تھی۔ زران کے تیش و علم میں اضافہ ہوا۔ نکاح تو تم سے ہی کروں گا اور تمہیں برقع بھی پہناؤں گا۔ نہ تم آئندہ مردوں کے درمیان کام کرو گی، نہ مجھے اس کے آس پاس نظر آؤ، سمجھی تم؟ ابرش کی باتوں پر زران کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے اب اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے غصے سے دھاڑا۔ ابرش اس کی دھاڑ اور دھونس پر اپنی آنکھیں بڑی کیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اس پر جھکا تو سرخ آنکھوں سے گھورتے چلا رہا تھا۔ سیم میرے تایا کا بیٹا ہے، جیسے آپ میرے کزن ہیں ویسے وہ بھی میرا کزن ہے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اور نہ کبھی ہوگا۔ ابرش نے زران خانزادہ کو دیکھتے پہ مشکل ہی کہا۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ اس کے بدن سے اٹھتی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی اتنی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ وہ کزن ہے تمہارا، محرم نہیں ہے، مگر میں عنقریب تمہارا محرم بنوں گا۔ یہ حق کی بات تب کرنا مجھ سے تب میں تمہیں اچھی طرح حق کا مطلب سمجھاؤں گا۔ زران اس پر پہلے سے زیادہ جھکتے اس کی ٹھوری پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابرش کا رنگ شدید سرخ پڑا تھا۔ زران کی یہ حرکت اسے مزید سلجھا چکی تھی۔ یوں دھونس چما کر نکاح کریں گے مجھ سے؟ میں آپ کے قبیلے کی مجبور بے بس لاچار عورت نہیں ہوں جو یوں آپ کی دھمکیوں میں آ کر آپ سے نکاح کر لیں۔ میں زعیم سے ملوں گی بھی اور اس کے آفس میں کام بھی کروں گی، اس سے بدتر حلیے میں باہر بھی نکلوں گی۔ دیکھتی ہوں کیا کر لیتے ہیں آپ، ابرش نے غصے سے بولتے اسے دور دھکیلا اور دروازہ کھولتی چلی گئی۔ ابرش کے جانے کے بعد زران نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر اچھالا تھا۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جماتے گہری سانس لیتے اور خود پر قابو پانے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھائے سمیع اللہ کو کال ملائی تھی۔ داجی مجھے ابرش کل ہی اپنے نکاح میں چاہیے، زران بنا کسی تمہید کے بولا تھا۔
ارحام اپنے فلیٹ میں اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا کب سے ٹھنڈی برفیلی ہواؤں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا، مگر وہ شٹ لیس بے حصہ سگریٹ پی رہا تھا۔ رات کی سیاہی میں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ پچھلے 15 دنوں سے وہ حویلی نہیں گیا تھا، کرتا بھی کیا جا کر ادھر؟ نہ اس کی بیٹی تھی اور نہ ہی اس کی محبت۔ جو لوگ وہاں تھے وہ بھی تو اس کے نہ رہے تھے۔ ان آنکھوں میں اس کے لیے اعتبار نہ رہا تھا۔ داجی اور گاؤں کے معززین نے اب جرگوں کے فیصلوں کی ذمہ داری زران خانزادہ کو سونپ دی تھی۔ حویلی نہ جانے کا مقصد وہ وجود بھی تھا جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ اتنی نفرت کرنے کے باوجود وہ اس پر ظلم نہیں ڈھانا چاہتا۔ اب وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں، اس کے گھر، اس کے کمرے میں، اس کی بیوی کی حیثیت کے طور پر۔ جانتا تھا جب جب وہ اس کے حسین مکروہ چہرے کو دیکھے گا تو اپنے اندر دہکتا لاوا اس پر ہی انڈیلے گا، اور اب وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس دن وہ حویلی سے سیدھا پریزے سے ملنے گیا تھا، مگر پری گل کے بھائی دل نواز خان اور اس کے آدمیوں نے اسے دیکھتی اس پر بندوقیں تان لی تھی۔ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اگر وہ بھی جواباً دل نواز کا قدم اٹھاتا تو یقیناً اس کا بوجھ پریزے کو ہی بھگتنا پڑتا۔ وہ اپنی پریزے کے لیے مشکلات نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ خون خرابہ چاہتا تھا۔ معاملات مزید خراب ہو جاتے، ایسے میں وہ پریزے سے ساری عمر کے لیے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پریزے برکت خان کی حویلی میں نہیں تھی، وہ کہاں تھی؟ ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا سکا تھا۔ اسے ایک مرتبہ پریزے کا پتہ چل جاتا تو وہ پریزے کو پھر اپنے طریقے سے اپنے پاس لے آتا، مگر دل نواز خان اور شاہ نواز نے اسے زیر کرنے کے لیے راتوں رات پریزے کو کہیں دور بھیج دیا تھا۔ ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ موبائل فون کی وائبریشن پر اس نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے فون نکال کر نمبر دیکھا تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے، سگریٹ تلا دبا نچلا لب بھنچا تھا۔ بولو کیوں فون کیا مجھے؟ ارحام نے سگریٹ منہ سے نکالتے اسے اپنے جوتے کے نیچے مسلا۔ واہ خان، تم مرد لوگ کی محبت سے بستر کی حد تک محدود ہوتی ہے۔ جب تک عورت تم مرد لوگ کا بستر گرم رکھتی ہے تو مرد لوگ اس پر بہت پیار آتا ہے۔ دوسری عورت تم مرد کا ضرورت پوری کرنے آ جاتا ہے تو تم پہلی کو بھول جاتا ہے۔ اسپیکر پر پری گل کی استہزائیہ آواز گونجی تھی۔ گل جو بھی کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو، بھولو مت تمہارے ساتھ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جو تم مجھ سے ایسی باتیں کرو، ارحام نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ خان جب تعلق تھا وہ کون سا تم نے نبھایا؟ بہت محبت کا دم بھرتا تھا تم ہم سے۔ گل تم ہمارا محبت ہے، تم ہماری بچی کا ماں ہے، ہم تم سے بہت پیار کرتا ہے، یہی کہتا تھا نا تم ہم سے؟ پری گل کی نم آواز سپیکر میں محسوس کرتے ارحام خانزادہ نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ کیا ہوا تمہارا وعدوں کا، تمہارا محبت کا؟ ہم کو نہیں معلوم تھا خان، ایک کم عمر عورت کی خوبصورتی کے آگے تم اپنا محبت، اپنا وعدوں کو بھول جائے گا۔ پری گل استہزائیہ انداز میں چیخی تھی۔ گل، ایک عورت کی خوبصورتی مجھ پر تمہارا اعتبار ختم کر دے گی؟ میں تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر تم نے بھی تو مجھ سے محبت کی تھی۔ کیا ہوا اس محبت کا؟ جب نبھانے کی بھاری آئی تم نے پورے گاؤں کے سامنے اپنی ہی محبت کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارحام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دو۔ ہم نے نہیں، تمہارا حرام خوری، تمہارا زنا کاری نے تمہیں سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پری گل پوری قوت سے چیخی تھی۔ آواز نیچے رکھو گل، اب میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ نہیں جو میں تمہاری اونچی آواز اور یہ لب و لہجہ برداشت کروں۔ ارحام اونچی آواز میں غرایا۔ ٹھیک کہہ رہے تم خان، کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا تمہارے ساتھ، مگر ایک بات کا جواب دو تم ہم کو۔ یہ جو تم اعتبار کی بات کرتا ہے، تم ہماری جگہ پہ ہوتا کیا کرتا؟ ہم ایک مرد کو تمہارے سامنے لا کھڑا کرتا اور وہ مرد کہتا ہم اس کے ساتھ رات گزار چکا ہے، تم کیا کرتا؟ جواب دو خان، تم کیا کرتا؟ پری گل اس بار بھی چیخی تھی۔ اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، مگر تم پر اعتبار کرتا، تمہارا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتا، تم پر شاید ہاتھ بھی اٹھا لیتا، مگر تمہیں یوں سارے گاؤں کے سامنے ذلیل نہ کرتا۔ ارحام نے درست لہجے میں گل کو جواب دیا۔ یہ سب کہنے کا باتیں ہیں، جس پر جو گزرتی ہیں یہ وہی جانتا ہے۔ تمہارا دیا ہوا بے وفائی کا زخم بہت گہرا ہے، اس سے بھی زیادہ گہرا زخم تم نے ہم کو طلاق کی صورت میں دیا ہے۔ پری گل کرب سے بولی۔ ہم تمہارا محبت پر بہت اکڑتا تھا،
ज़म था तुम्हारा मोहब्बत पर कि तुम हवेली के तो क्या गाँव के किसी भी मर्द जैसा नहीं। इसी हम हवेली में हर किसी को एक बात के जवाब में हज़ार जवाब देता। तुम्हारे मोरे से भी ज़बान दराजी करता सिर्फ तुम्हारा मोहब्बत के सर पर। फरिश्ते को हमने कभी शाह नवाज़ के साथ खुश नहीं रहने दिया क्योंकि हम फरिश्ते पर भी अपना रोब रखना चाहता था। हम ये भी जानता था तुमको ये सब पता है, लेकिन तुम फिर भी हमको कुछ नहीं कहता। जानता था तुम फरीज़े की खातिर सब कुछ बर्दाश्त करता है। तुम्हारा कमज़ोरी और हम तुम्हारा मोहब्बत, तुम्हारा सब कुछ। तुम किसी तीसरे की खातिर हमको कभी दुख नहीं देगा, इससे अच्छा था तुम हम पर हवेली के बाकी मर्दों की तरह सख्ती करता ताकि हम अपनी औकात ना भूलता। तुमने अच्छा नहीं किया खान हमारे साथ। हम कभी नहीं भूलेगा जो तुमने हमारे साथ किया। क्यों किया खान, क्यों तुमने ये जुल्म हमारे साथ किया? परीगुल रोते हुए चीखी थी। ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि तुम्हारी खुद गर्जी और तुम्हारे मुनाफिक बनने किया है। मेरी मोहब्बत पर अकड़ने के और भी बहुत से तरीके थे। इसका ये मतलब नहीं तुम मेरी मासूम बहन के साथ ये सब कुछ करती। मैं जानता था फरिश्ते के साथ होने वाले सलूक में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ भी है, मगर यकीन नहीं था। मेरा दिल कहता था कुल मेरी इतनी मोहब्बतों का एहसान ऐसे नहीं चुकाएगी। मैं सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में नहीं बर्दाश्त करता था बल्कि परीज़े की वजह से बर्दाश्त करता था। मेरी कमज़ोरी परीज़े है। तुम कभी मेरी कमज़ोरी नहीं रही। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उस दिन मर्दान खाना में तुम फरिश्ते को बुलवा कर मेरी आंखें झुकाना चाहती थी, मुझे कमज़ोर करना चाहती थी। तुम चाहती थी शाहनवाज़ हूर से शादी कर ले। तुम चाहती थी शाहनवाज़ तो फरिश्ते को तलाक दे दे मगर तुम्हें तलाक ना हो। जो कुछ हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इस बात का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ। अरहाम बड़ी कुल की बातों पर भड़क उठा था। जो कुछ हुआ इसमें परी कुल का ही हाथ था मगर वो इसे ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। अगर उस दिन ये तमाशा न करती आज बात इस हद तक न पहुंचती, मगर उसने जानबूझकर उसे जलील करवाया ताकि वो हमेशा की तरह उसके आगे ज़ेर हो जाए। अरहाम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी दबोचते फ़ोन बंद करना चाहा मगर परी गुल की सर्द आवाज़ पर वो रुका था। खान आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है और आगे जो कुछ तुम्हारे साथ होगा। देखती हूँ खान इस सब का इल्ज़ाम तुम किस पर लगाता है? क्या मतलब? अरहाम परी गुल के लहजे में कुछ अजीब सा महसूस करते चौंका था। मतलब ये खान, हमने आज तुम्हारा 4 माह का बच्चा अपने पेट में मार दिया है। तुम्हारा बेवफाई की सज़ा तुम्हारा बच्चे को दे दिया। परी गुल की बर्फ सी आवाज़ पर अरहाम खानसादा के कदम लड़खड़ाए थे। क्या कह रही हो गुल? अरहाम को अपनी आवाज़ गहरे कुएं से आती महसूस हुई। हाँ खान, हम तुम्हें ये बात बताना चाहता था मगर तुमने तो मुझे शहर से वापसी पर इतना अच्छा तोहफा दिया कि मैं बता ही ना सकी। गुल की स्पीकर पर जहरीली आवाज़ गूंजी। तुम ऐसा नहीं कर सकती गुल, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अरहाम हलक के बल चीखा था। मैंने ऐसा कर दिया है खान, यकीन नहीं आता तो अस्पताल आकर देख लो। तुम्हारा बच्चा हमने मार दिया है। जो बेवफाई तुमने हमारा साथ किया उसका तुमसे बदला ले लिया है। उसका कसूरवार है सिर्फ तुम। हम अब दूसरा शादी करेगा। तुम्हारा इद्दत से भी आज हम निकल गया है और तुम सारी ज़िंदगी प्रीज़े को भी मिलने को तरसोगे। प्रीज़े कहाँ है ये तुम्हें अब सारी उम्र पता नहीं चल सकेगा। अगर तुमने हमको डराया या फिर हमारा भाइयों को तंग किया, हम प्रीज़े के साथ भी वही सलूक करेगा जो तुम्हारा इस बच्चे के साथ किया। परी गुल ने नफरत अमेज़ लहजे में धमकी दी। गुल तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इतनी बेरहम माँ नहीं हो सकती। अरहाम बेबसी के एहसास से चिटक पड़ा था। हाँ तुम नहीं जानता, जब एक औरत बदला लेने और बेवफाई पर उतर आए तो उससे बड़ा बेवफा और संगदिल कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा बेवफाई ने हमें संगदिल बना दिया है। माँ रहने ही कब दिया है। अब तुम रहो उस हसीन मूरत के साथ। परीगुल फ़ोन बंद कर चुकी थी। अरहाम फ़ोन पूरी कुव्वत पर ज़मीन पर मारते हुए अपने माल मुट्ठियों में जकड़े चीखा था। गुल ने उसके बच्चे को मार दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अरहाम ने गैज़ व इश्तियाल में अपने फ्लैट का नक्शा बिगाड़ दिया था। वो काफ़ी देर तक अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पर उतारता रहा मगर गुस्सा इश्तियाल न कम होना था न हुआ था। गम इतना बड़ा था उसका सीना दर्द से फट रहा था। वो अपनी शर्ट पहनते गाड़ी की चाबियां उठाए बाहर आया। अब उसकी गाड़ी का रुख हवेली की तरफ था।